جب ہم قیامت تک باقی رہیں گے تو ہمارے مدرسے بھی باقی رہیں گے، یہ ادارے بھی باقی رہیں گے، دارالعلوم دیوبند باقی رہے گا، مدارس العلوم سہارنپور باقی رہے گا، یہ ندوۃ العلماء باقی رہے گا، چپے چپے میں جتنے مدارس ہیں سب انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ حالات آتے ہیں، تھپیڑے آتے ہیں، لیکن یہ حالات ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتے، بیدار کرنے کے لیے ہوتے۔ ہم بیدار ہو جائیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں، انشاءاللہ اسلامی صحیح اصولوں پر اگر چلیں گے تو اسلامی اصول ایسے ہیں جو ساری دنیا کو تسلیم ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتمن و استاد حدیث حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے وعدے کے مطابق حضرت والا دامت برکاتہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں بڑے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور نیک ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس محبوب دل عزیز اور خدمت کرنے والے مدرسے محیی الاسلام کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ مغرب باب سے میں یہاں ہوں اور بہت سارے علماء آ رہے ہیں، پورے پرتاپ گڑھ کے لوگ اور علماء ماشاءاللہ کھینچ کر آ گئے، بڑے بڑے اکابر آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی اس کشش کو اور مقبولیت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور اس کو بڑھاتا رہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا پروگرام اور بچوں کا پروگرام سنا، کوئی انگریزی میں تقریر کر رہی ہے، کوئی ہندی میں، کوئی اردو میں۔ اے صاحب، اے بڑے بزرگ، آپ تقریر سنیے بس۔ کوئی وہ جو چل رہا وہ کافی، ایسی اچھی اچھی تقریریں کی۔ ابھی آخر میں بچی آئی ہے، ایسی ولولہ انگیز تقریر کی ہے کہ ہم سب کے دل پر اثر ہوا الحمدللہ۔ اور ان بچیوں کو سوار کس نے دیا، ایسا کس نے بنا دیا؟ یہ مدرسہ محیی الاسلام کا عظیم کارنامہ۔ یہ بچیاں اگر مدرسے میں نہ آتی کیا اس طرح کی تقریر کر سکتی تھی؟ اس طرح کی نعتیں پڑھ سکتی تھی؟ اس طرح کا پروگرام پیش کر سکتی تھی؟ اس مدرسے کا اس بستی پر، علاقے پر، اطراف و جوانی پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہماری بچیوں کو علم کی، عمل کی، تقوی کی، طہارت کے زیور سے ہماری بچیوں کو سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ مسلم صاحب اور ان کے جتنے معاونین ہیں، جتنے سرپرستان ہیں اور جتنے ان کی تائید کرنے والے ہیں، ان کا تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کو اپنے دربار سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بمبئی میں مولانا شکیل ہیں، بڑی فکر رکھتے ہیں، بہت فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور یہاں حضرت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی میں آیا اور آج ان کے بیٹوں کے زمانے میں بھی آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ موقع دے گا۔ آپ حضرات نے دعا کیا، صحت رہی تو آئندہ بھی کبھی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔
بہرحال یہ بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا پوری قوم کو سدھار دینا ہے۔ یہ بچیاں اگر یہ ان کے اندر علم آ گیا، تقوی آ گیا، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس گھر میں گمراہی قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کسی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے جس گھر میں کے اندر علم داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر علم نہ ہو تو شیطان طرح طرح سے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن جب علم گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اس گھر میں جانے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے، اور اس گھر سے اس کو جو ہے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں علم ہے، اور خاص طور سے بچیوں کے اندر، عورتوں کے اندر اگر علم ہے، اس لیے کہ اور شیطان عورتوں ہی کے ذریعے مردوں کو بھی بھٹکاتا ہے، عورتوں پر نرغہ زیادہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور کہا سب کچھ کھاؤ، جتنا ہے سب کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، نہ حوا تم جانا نہ آدم آپ جانا، اس درخت کے قریب مت جانا جو ہے، ورنہ تم کو جنت سے نکلنا پڑ جائے گا۔ شیطان نے طرح طرح سے بہکایا، پہلے آ کر حضرت حوا کو بہکایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت حوا صاحب علم نہیں تھیں، جنت میں تھیں، نبی کی بیوی ہیں، لیکن دنیا میں آ کر جانے کے بعد جو علم ہوا ہے وہ علم اس وقت نہیں تھا۔ چنانچہ شیطان نے حضرت حوا سے کہا کہ دیکھو اس جنت کتنی مزے کی چیز ہے اور کتنی نعمتیں ہیں، کتنا آرام ہے، تم ہمیشہ ہمیش جنت میں، میری تمنا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو۔ انی لکما لمن الناصحین، جتنی عربی زبان میں تاکید ہو سکتی سب استعمال کر دیا۔ انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور جو ہے حوا علیہ السلام سے پہلے کہا کہ یہ درخت اگر کھا لو گے شجرۃ الخلد ہے، ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ درخت جس کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام نرغے میں آ گئی، آدم علیہ السلام سے کہا کھا لیجئے نا، یہ بڑے بزرگ ہیں نصیحت کر رہے ہیں اور یہ بڑے ہمارے خیر خواہ یہ کہہ رہے ہیں کھا لیجئے نا۔ اب ان کے کہنے سے آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب کھاتے ہی جنت کا جو لباس پہنا تھا وہ اتر گیا۔ تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو جلدی جلدی جسم میں لپیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس میں کام چلے گا نہیں، تم دونوں کو زمین پہ جانا پڑے گا، زمین پہ جانا پڑے گا۔ علماء کہتے ہیں وہ گیہوں تھا، گیہوں جس کو ہم روز کھاتے ہیں، ایک دن کھایا تو جنت سے نکل کر زمین پہ آنا پڑا، اور جو ہے کہتے ہیں اس درخت کے کھانے کی وجہ سے استنجا کی ضرورت پڑ گئی، اور جنت میں استنجا کھانا ہے نہیں، جنت استنجے کی جگہ نہیں، کتنا کھائیں گے، کھاتے ہی رہیں گے، اور خوشبودار ڈکار آئے گی سب ہضم، نہ وہاں پچنول کھانے کی ضرورت ہے، نہ پیٹ کا علاج کرنے کی، جتنی چاہو کھاؤ نعمتیں، پھل فروٹ جنت کی ساری چیزیں، اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ختم۔ لیکن وہ جو درخت تھا وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے استنجا لگ جاتا۔ چنانچہ آدم اور حوا دونوں کو جب اس درخت کھا لیا استنجے کی ضرورت پڑ گئی، دنیا میں اتار دیا گیا۔ اسی لیے اہل حقیقت کہتے ہیں دنیا آدم اور حوا کا بیت الخلا ہے، یہ پوری دنیا آدم اور حوا کا بیت الخلا۔ اگر آدم اور حوا جو ہے دنیا ان کو استنجا کی ضرورت نہ پڑتی تو وہ دنیا میں نہ آتے۔ بہرحال دیکھیے عورت ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا۔ اس لیے یہ مدرسے بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ عورت کو عالمہ بنایا جائے، دیندار بنایا جائے،
اور ان کو قرآن و حدیث سکھایا جائے۔ اور ماشاءاللہ اس مدرسوں کی کرامت ہے کہ یہ انگریزی تعلیم بھی، ہماری بچیاں جو کالج میں جا رہی ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ لے رہی ہیں، بہت بڑا ڈونیشن دینا پڑتا، بڑی فیس دینی پڑتی، بڑا خرچہ دینا پڑتا ہے، وہ انگریزی تعلیم، وہ کالج کی تعلیم بھی قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ان بچیوں کو دے دی جاتی ہے۔ اور ایک بچی جو عربی مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے اور ایک بچی جو کالج میں پڑھی ہے، دونوں کا موازنہ کر لو، اس کی انگریزی اس کی انگریزی سے اچھی ہے، یہ فر تقریر کرتی ہے، وہ نہیں کرتی، اور یہ قرآن بھی جانتی ہے، حدیث بھی جانتی ہے، درود بھی جانتی ہے، اور دعائے قنوت بھی جانتی ہے، اور مسئلے مسائل بھی جانتی ہے، جس کی اس بچی کو ہوا تک نہیں لگی ہے۔ تو ہماری کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم ان بچیوں، اپنی بچیوں کو، اپنی لاڈلیوں کو ان مدرسوں میں داخل کرنے کے بجائے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کرتے ہیں، جو صرف اور صرف ایک تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں بھی کامل نہیں ہوتی ہے جتنا کہ یہ بچیاں کامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ پہلی فرصت میں اس مدرسے میں اور اس طرح کے جو مدرسے ہیں اس میں لا کر داخل کرو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری بیٹی عالمہ بھی بن جائے گی اور انگریزی اور عصری تعلیم میں بھی ماہر ہو جائے گی، اور اتنی ماہر ہو جائے گی کہ اسکول اور کالج میں جانے والی بچیاں اتنی ماہر نہیں ہوتی۔ تو کتنے نفع کا سودا ہے، دریا ہمارے گھر پہ بہہ رہا ہے اور ہم محروم رہ جائیں، اور ان پاکیزہ جگہوں سے، ان نورانی جگہوں سے جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، تقوی کا اہتمام ہوتا ہے، دینداری کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس بات کا اہتمام ہوتا کہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہونے پائے، تو دوستو ان مدرسوں میں اپنی بچیوں کو نہ داخل کر کے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کرنا ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یاد رکھو، ہمارے اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، خذو نصف علمکم من ہذہ الحمیرہ، اس سرخ عورت سے اپنا آدھا علم حاصل کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ جن کا علم دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ بڑے بڑے صحابہ جب کہیں پھنستے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے دین میں بہار، ہمارے دین کی نکھار، ہمارے دین کی شان و شوکت اسی میں ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں، علم حاصل کریں۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول پاک، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ جان ہی نہیں سکتے تھے، خود سے جاننا چاہتے تو جان ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو علم سے نوازا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ چلا علم، اور خاص طور سے علم دین، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور کو بھی جو علم دیا گیا، اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو دوستو، جب علم حضور پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو ہمارے بچوں اور بچیوں میں بھی علم آئے گا، وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے یہ جو دینی ادارے ہیں، یہاں بچیاں پڑھتی ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا۔ ابھی یہ بچی اپنی تقریر میں کہہ رہی تھی، ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے، ہم پردہ کریں گے، کوئی ہم سے لاکھ چاہے کہ ہم پردہ چھوڑ دیں، ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں سچ کہتا ہوں، ان مدرسوں میں بچے پڑھنے والی بچیوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا کہ پردہ ہی نہیں، وہ شریعت کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شریعت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گی، اہتمام کے ساتھ شریعت پر چلیں گی۔ تو بتاؤ، ہماری بیٹی شریعت پر چلے، یہی بیٹی جو پڑھ لے گی، قرآن پڑھ لے گی، حدیث پڑھ لے گی، اس کے گود میں جو بچہ ہوگا وہ بچہ بھی دیندار ہوگا، وہ بچہ بھی دیندار ہوگا۔ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور بہت زہد و تقوی والی ہیں۔ بتاؤ، ان کے گود میں پلنے والے حسن اور حسین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں،
وہ کہتے ہیں بطول باش پنہا شودیدہ، بطول ہو جاؤ، ماؤں اور بہنوں کو نصیحت کرتے ہیں بطول ہو جاؤ، حضرت فاطمہ کی طرح ہو جاؤ، اور اس زمانے سے ہٹ کر پہلے زمانے کی طرح ہو جاؤ، اور پہلے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو جاؤ۔ در آغوش شبیر بگیری، تمہارے گود میں بھی حضرت حسن پیدا ہوں گے، حضرت حسین پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ بہنیں مائیں جب دین کی باتیں سنتی ہیں مردوں سے زیادہ اس پر عمل کرتی ہیں، عورتیں دین کی بات سنتی ہیں تو مردوں سے زیادہ عمل کرتی ہیں، اور اگر دین کی بات نہیں سنتی، مدرسوں میں نہیں آتی، تو ایسی جہالت ہوتی ہے کہ ایک بیوی تھی، وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تھی، ان سے لڑائی جھگڑا ہمیشہ ٹھانے رہتی تھی۔ اب وہ مولانا صاحب پانی وہاں سے لیتے ہیں، جی شوہر سے لڑائی جھگڑا ہمیشہ ان کا ٹھنا رہتا تھا۔ شوہر صاحب ایک جلسے میں گئے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کا اتنا حق ہے، مردوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا، حضور فرما رہے ہیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اب وہ شوہر صاحب انہوں نے زبردست حدیث پالی، سوچا بڑی اچھی حدیث ہے، چلو بیوی کو سنائیں گے۔ چنانچہ گھر آئے، کہا سنو ایک عظیم حدیث لے کر آیا ہوں۔ مولانا نے سنایا کہ عورتوں کے اوپر شوہروں کا اتنا حق ہوتا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ تو وہ بیوی کہتی ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن آپ جیسے شوہر کے لیے نہیں ہے۔ لو صاحب، حدیث بالکل صحیح ہے لیکن آپ جیسے شوہر کے لیے نہیں، حالانکہ ہر طرح کے شوہر کے لیے۔ ایک عالم نے سنایا کہ ایک اللہ والے تھے، سب لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن بیوی عزت نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے سوچا لاؤ اپنی کرامت دکھائیں، اپنے گھر کے اوپر سے اڑ گئے تاکہ بیوی کرامت دیکھ کر عقیدت مند ہو جائے گی۔ خیر اڑے اور آگے جا کر اتر کے گھر آ گئے، سوچا بیوی تو اب متاثر ہوئی ہوگی، تو کہنے لگے، بیوی کہنے لگی کہ تم بزرگ بنتے ہو، آج ہم نے ایک بزرگ دیکھا جو ہمارے گھر کے اوپر سے اڑ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا غور سے تم نے نہیں دیکھا، وہ تو میں ہی تھا۔ تو برجستہ کہتی جبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ابھی تک کرامت تھی، وہ کرامت بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ جاہل عورتوں کا حال ہے، لیکن بچیاں جو ان اسکولوں مدرسوں میں پڑھ لیں گی وہ شوہر کا ادب جانتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ادب جانتی ہیں، ماں باپ کا ادب جانتی ہیں، اور شریعت پر جمنا جانتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں سچ کہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسی تقریر کی، بچیوں نے ایسی تقریر کی، اگر ان کے ابا کو بلایا جائے اور اسٹیج پر بٹھا دیا جائے اور مائک دے دیا جائے تو کانپنے لگیں گے، ان کے ہاتھ کانپنے لگیں گے۔ لیکن ان بچوں نے کیا طاقت بھر دی ہے، کیا قوت بھر دی ہے، علم کا کتنا نشہ بھر دیا ہے ان بچیوں کے اندر کہ بے تکلف آ کر تقریر کر رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بے تکلف تقریر کر رہی ہیں، وہ بچیاں جن کی عمر کی بچیاں اگر مدرسے میں نہیں آتی گالی گلوچ بکتی ہیں، اور جو ہے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، ایک دوسرے پر لان تان کرتی ہیں، لیکن وہی بچیاں جب مدرسے میں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرات کرتی ہیں، اور تقریر کرتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، ولولہ انگیز تقریریں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے جتنے خدام ہیں، جتنی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچی اتنی اچھی تقریر کرے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں، اور قرات کرے، اتنی اچھی نعت پڑھے۔ اگر یہ چاہتے ہو
تو اپنی بچیوں کو مدرسہ محی الاسلام میں لا کر داخلہ کراؤ گے انشاءاللہ؟ ضرور کرانا۔ اور میں آپ کے درمیان یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ مدرسہ جو آپ کی بستی میں کھل گیا ہے، آپ کے علاقے میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک دریا بہا دیا ہے، اور آپ کو اس دریا سے فیض اٹھانا ہے، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جہاں تک مدرسے کی تعلیم ہے اس میں لے آنا۔ لائیں گے؟ ہمارے اسلام کی خصوصیت ہے علم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ اس کائنات میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا ہے۔ اب جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ جب ہماری آبادی میں، ہمارے ماحول میں علم آئے گا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں نعرہ لگایا اور دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند نے علم کی کیسی خدمت کی۔ ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ انگریزوں نے طے کر دیا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دینا ہے، مدرسوں کو ختم کر دینا ہے، دینی اداروں کو ختم کر دینا ہے۔ اور لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے، اسکول کھول کر، کالج کھول کر، مشن اسکولوں کو کھول کر، کہ جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو۔ حکومت کے اس اعلان کے مقابلے میں وہ اللہ کے فقیر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے زبان حال سے اعلان کر دیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند قائم کر کے ایسے مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ انہی مدرسوں کا فیض ہے۔ انشاءاللہ یہ مدرسے باقی رہیں اور رہیں گے انشاءاللہ باقی۔ میرے پاس دلیل ہے، مدرسے قیامت تک رہیں گے۔ اوٹس نوٹس سے ان مدرسوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور یہ مدرسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا عرفات کے میدان میں، آپ نے 1,00,000 صحابہ کے ساتھ حج کیا تھا۔ بتاؤ ایسا حج دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ جب سے حج شروع ہوا، کعبہ بنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1,00,000 صحابہ۔ انبیاء نے بھی حج کیا لیکن اتنے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا حجۃ الوداع والا، 1,00,000 صحابہ تھے۔ اتنا پاکیزہ مجمع عرفات کے میدان میں کبھی جمع ہی نہیں ہوا۔ دوستو، حضور نے تقریر کیا، تقریر ایسی روحانی اور ایمانی تقریر تھی کہ سامنے والا جیسے سن رہا تھا دور والا بھی اسی طرح سے سن رہا تھا۔ اور حضور نے تقریر کے بعد اونٹنی سے اتر کر دعا کی، سارے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، 1,00,000 صحابی تھے، اور حضور نے دعا کیا اور سب نے آمین کیا۔ دعا کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ یہ میری امت قیامت تک باقی رہے، میری امت قیامت تک باقی رہے۔ یہ دعا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ نے آمین کہی۔ عرفات میں دعا قبول ہوتی، اتنی قبول ہوتی کہ اتنی کہیں نہیں قبول ہوتی۔ سارے صحابہ نے آمین کہا۔ ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ آسمان سے فرشتے آ گئے، جبریل آ گئے اور اللہ کی بشارت لے کر آ گئے، اور اللہ نے حضور سے کہلوایا جبریل کے ذریعے، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ آپ نے جو دعا کیا تھا کہ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے، یہ آپ کی دعا قبول ہے۔ چنانچہ اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں، اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو، جب ہم قیامت تک باقی رہیں گے تو ہمارے مدرسے بھی باقی رہیں گے، یہ ادارے بھی باقی رہیں گے، دارالعلوم دیوبند باقی رہے گا، مدارس العلوم سہارنپور باقی رہے گا، یہ ندوۃ العلماء باقی رہے گا، چپے چپے میں جتنے مدارس ہیں سب انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ حالات آتے ہیں، تھپیڑے آتے ہیں، لیکن یہ حالات ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتے، بیدار کرنے کے لیے ہوتے۔ ہم بیدار ہو جائیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں، انشاءاللہ
اسلامی صحیح اصولوں پر اگر چلیں گے تو اسلامی اصول ایسے ہیں جو ساری دنیا کو تسلیم ہے، چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ساری دنیا۔ ہم مدرسوں میں صفائی ستھرائی رکھیں، ہمارے حضور کا ارشاد ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ دوستو، ہمارے حضور کا یہ کہنا کہ صاف ستھرے کے ساتھ پاک بھی رہو، اور آج دنیا جو صفائی کے نعرے لگاتی ہے، صاف رہو چاہے پاک رہو یا نہ رہو، صاف رہو چاہے پاک رہو یا نہ رہو، اور ہماری تعلیم یہ ہے کہ صاف بھی رہو اور پاک بھی رہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کو صاف ستھرا رکھو، ہمارے حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو اور گھر کے باہر کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ حضور نے کہا، اب مت دیجیے، تقریر ختم کر دوں گا۔ گرمی بہت زیادہ ہے نا، گرمی بہت زیادہ، اس لیے پیاس لگتی ہے، اور آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ یہ دینی محبت کی دلیل ہے کہ آپ لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ 11 بجنے کے قریب ہے مجمع آدھا ہو جاتا۔ لیکن میں نے شروع میں جتنا مجمع دیکھا وہ اب تک ہے، اور بھی میری تقریر کے بعد انشاءاللہ بچیاں اپنا کلام پیش کریں گی، اپنی تقریریں پیش کریں گی، اپنا پروگرام پیش کریں گی، اور آپ اس کو سن کر جائیے گا۔ آپ کے دل کے اندر یقیناً جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ کی بچی بھی اسی طرح سے بن جائے، اور وہ بھی آ کر تقریر کرے، وہ بھی آ کر نعت پڑھے، اور وہ بھی آ کر اسلام کے اور حضور کی محبت کے اور نعت کے گن گائے۔ بہرحال آپ جلسے کو پورا کر کے ہی جائیں گے نا انشاءاللہ، پوری بات سن کر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ بس میرا کہنا یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے سجائیے۔ یہ حافظ مسلم صاحب نے اس جگہ پر یہ مدرسہ کھول کر محی الاسلام، مدرسے کا نام ہے محی الاسلام، اس کا ترجمہ بتاؤں، اسلام کو زندہ کرنے والا۔ تو اب بچیاں مدرسے میں آئیں گی انشاءاللہ، پڑھیں گی، وہ خود بھی زندہ ہوں گی، اور ان کی برکت سے اسلام زندہ ہوگا، ان کے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، حضور کی شریعت داخل ہوگی، حضور کی سنت داخل ہوگی۔ میں بچیاں جن کی سندوں پر میں نے دستخط بھی کیا ہے، یہ فارغ ہو رہی ہیں، میں انہیں چند نصیحتیں کر کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ ان بچیوں سے میں کہوں گا کہ جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، تقوی کی زندگی گزارنا، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا، تم اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا۔ اور آج کل موبائل کا پروگرام، میں دارالعلوم دیوبند میں نے تقریر کیا تو میں نے کہا موبائل دو طبقہ زیادہ دیکھتا ہے، ایک تو طلبہ، دوسرے عورتیں۔ میں نے طلبہ سے زیادہ کسی کو موبائل دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو طلبہ دیکھتے ہیں اور عورتیں دیکھتی ہیں۔ میں ان عورتوں سے کہوں گا کہ تم موبائل والی مت بننا۔ موبائل میں غیر محرم کی تصویر آتی ہے، اور غیر محرم کی تصویر، تم عالمہ ہو، تم نے جس نظر سے بخاری پڑھی ہے، تم نے جس نظر سے ہدایہ پڑھا ہے، جس نظر سے قرآن پڑھ رہی ہو، اسی نظر سے غیر محرم کی تصویر دیکھو گی۔ یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی آنے لگے اجازت لے کر۔ حضور نے کہا تم دونوں پردہ کر لو، ان دونوں سے کہا اپنی بیویوں سے پردہ کر لو، تو ان بیویوں نے کہا، عورتیں بہانے نکال لیتی ہیں، کہا کہ یہ تو اندھا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، یہ اندھا، تم تو اندھی نہیں ہو۔ اس طرح جس طرح سے غیر محرم ہمیں نہ دیکھے، اسی طرح سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ یہ ہے پردہ اور عفت۔ میں ان بچیوں سے کہوں گا کہ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور سونے اور چاندی کے زیور سے بڑھ کر یہ تہذیب کا زیور ہے، یہ علم کا زیور ہے،
یہ تقوی کا زیور ہے، یہ للہیت کے زیور ہے اور دین پر چلنے کا زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو ان زیوروں سے آراستہ فرمایا۔ جیسا کہ بچی نے کہا ہے ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹی سی بچی کی لاج رکھ کر میں ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں تم بھی پردہ مت چھوڑنا، انشاءاللہ پردے کے ساتھ رہنا۔ پرتاپ گڑھ میں دینداری بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہاں جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور دلوں میں کم رکھتے ہیں۔ یہ مولانا سید امین نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ ایک بزرگ یہاں آیا کرتے تھے، ان کا فیض ہے۔ داڑھی یہاں لوگ زیادہ رکھتے ہیں، اب تو یہ نئی نسل نہیں، لیکن پرانے لوگوں کو دیکھا بس کا ڈرائیور ہے اور پوری داڑھی رکھے ہوئے، شرعی داڑھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا۔ یہ سید امین نصیر آبادی کا فیض ہے۔ تو جس طرح سے مرد داڑھی رکھتے ہیں اسی طرح سے عورتوں سے بھی کہوں گا کہ پردہ کریں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ پردہ یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار پردے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے اے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے حضور کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اپنی بات کو لچکدار نہ رکھو مردوں کے سامنے، صاف ستھری بات کرو، لچکدار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے چہرے کو نہ کھولو، غیر محرم سے کے سامنے نہ ہو، اور اس کے جس طرح سے تم کوشش کرو کہ وہ تمہیں نہ دیکھے تو اس کی بھی کوشش کرو کہ تم بھی ان کو نہ دیکھو۔ بہرحال اور یہ بچیاں ابھی مولانا بزرگ جو مولانا تھے نقش بندی احیاء صاحب، انہوں نے تقریر میں کہا کہ یہی بچی ہیں، کچھ دن کے بعد یہ برابر کی ہو جائیں گی، کچھ دن کے بعد ان کی شادی ہو جائے گی، کچھ دن کے بعد ماں بن جائیں گی، اور کچھ دن کے بعد دادی اور نانی بن جائیں گی، اور کچھ دن کے بعد ان کا جنازہ چلا جائے گا۔ تو بہرحال آپ زندگی کے جس مرحلے میں رہو دینداری کے ساتھ رہو، تقوی کے ساتھ رہو۔ میں ان بچیوں کو یہی نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ پردہ کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ عورتیں جھوٹ بھی بہت بولتی ہیں، لان تان بھی کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ نے کہا جنت اور جہنم دونوں دیکھ لو۔ جنت کو بھی دیکھا، جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہر، بہترین پانی کی نہر۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے حضور مولانا صاحب دودھ کی بھی نہر، شراب کی بھی نہر، شہد کی بھی نہر، بہترین پانی کی بھی نہر، چائے کی نہر نہیں ہوگی کیا؟ چائے کی نہر نہیں ہوگی؟ تو مولانا بڑے حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا چائے نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ بڑے بڑے ڈراموں میں رہے گی، جتنا چاہو گے پیو گے۔ تو بہرحال جنت کے جہنم میں جا کر دیکھا تو مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد، جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد۔ حضور نے آ کر عورتوں کے سامنے بیان کیا تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا یہ حال کیوں ہے، اور جو ہے ہم میں سے اکثر جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لان تان بہت کرتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں اور بچیوں کو چھوڑ کر مرغی کو بھی لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں، بکری کو بھی لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ لان تان بہت خراب چیز ہے۔ اور اسی طرح سے شوہر کی ناشکری کرنا، شوہر ساری نعمتیں دے دے گا، جتنا مانگا سب دے دے گا، ایک دن کوئی خواہش نہیں پوری ہوئی، کوئی مانگ نہیں پوری ہوئی تو سارے دن کے احسانات فراموش، اور کہہ دیں گی اس گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں میں نے، اس گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں میں نے۔ دوستو یہ شوہروں کی ناشکری ہے۔ شوہر محنت سے کماتا ہے، جو خود کھاتا ہے تمہیں کھلاتا ہے، جس طرح کا خود پہنتا ہے تمہیں پہناتا ہے، اس کی وسعت کے مطابق ہی جو اس سے مطالبہ کرو۔ اگر سمجھایا نہ جائے تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مطالبہ زیادہ سے زیادہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی حضور سے مطالبہ کر دیا۔ کسی نے کہا مجھے مصری کپڑا چاہیے، کسی نے کہا سہولی کپڑا چاہیے، کسی نے کہا مجھے یمنی کپڑا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا حال یہ ہے جو کی روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر، جن کی خاطر بنا عرش لوح و قلم۔
جو کہ روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر، جن کی خاطر بنا عرش لوح و قلم، تو حضور یہ خواہشیں کہاں سے پوری کر سکتے تھے؟ حضور نے ان سب سے، ان تمام عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی علیحدگی اختیار کر لی اور عورتوں کو الگ کر دیا، ایلا کر لیا کہ اب میں تمہارے یہاں آؤں تو اتنا بڑا بڑا مطالبہ کرتی ہو، میں کہاں سے پورا کروں؟ حضرت عمر آئے، حضور سے کہا اللہ کے رسول، یہ عورتیں جو مکے میں تھیں ہم سے ڈرتی تھیں لیکن مدینے میں آ گئیں، اور انصار کی عورتیں اپنے شوہروں پر حاوی ہوتی ہیں، یہ مکے کی عورتیں بھی ایسی ہو گئی ہیں، اے اللہ کے رسول انہیں معاف کیجئے اور جو ہے ان کی غلطی درگزر فرمائیے۔ بہرحال جب حضور کی عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں تو یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو بھی منع کیا گیا تو آپ کو بھی منع کیا جائے گا۔ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہی مطالبہ کرو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو کہ وہ پریشان ہو جائے۔ شادی میں عورتیں بڑا اصرار کرتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ مرد کی اتنی آمدنی نہیں ہے تو مرد سودی قرضے لیتا ہے، سودی قرضہ لینے پر یہ عورت مجبور کر رہی ہے اسے۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور سچی دینداری ان کو نصیب فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس مدرسے مولانا جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے بزرگ عالم ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہے اب تک بیٹھے رہے، میری ہی وجہ سے بیٹھے رہے، ورنہ بہت سے علماء آئے مسافہ کر کر کے چلے گئے، لیکن حضرت بیٹھے رہے، یہ میری وجہ سے بیٹھے رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، میری وجہ سے بیٹھے رہے اور انشاءاللہ میرے بعد ان بچے اور بچیوں کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بہرحال مجھے اجازت دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ اس دفعہ اتنی خوشی ہوئی ہے میں اپنی خوشی کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو بچوں نے پروگرام پہ بے جھجک بے خوف، ان کی اماں کو اگر بولنا پڑ جائے تو ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلے گا، ان کے ابا کو اگر مائک دے دیا جائے پیر لڑکھڑا جائیں گے، لیکن ان بچیوں نے اتنی شاندار تقریریں کی۔ یہ اس مدرسے کی تربیت ہے۔ بتاؤ آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کہ تربیت اچھی ہے؟ محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب آپ نے محسوس کیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جب مدرسے میں داخلہ شروع ہو، ہر آدمی طے کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو، پوتی کو، نواسی کو، اپنے گھر کی کسی بھی بچی کو میں انشاءاللہ اس مدرسے میں لا کر داخل کراؤں گا۔ علماء کا اعتماد حاصل ہے، دیوبند سے میں چلا آیا ہوں اور علاقے کے بڑے بڑے علماء آ گئے، اگر اس مدرسے میں کبھی کوتاہی ہوتی تو یہ علماء کرام تشریف نہ لاتے۔ معیاری تعلیم ہو رہی ہے، معیاری انداز سے مدرسہ چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو ہر درجہ قبول فرمائے۔ اور مولانا نعیم صاحب حافظ مسلم کے بھائی ہیں کیا؟ چچا ہیں، اور وہ چچا ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، پوری سرپرستی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایسا لگتا ہے جیسے مولانا نعیم ہی صاحب کا جلسہ ہے۔ مولانا نعیم تو بہت پہلے ہی سے ملے، حافظ مسلم تو تھوڑی دیر بعد بھی ملے، لیکن وہ تو پہلے سے آ کر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور چچا کو، بھتیجے کو اور سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے اس عظیم الشان کارنامے کو قبول فرمائے۔ نیا داخلہ 16 جون سے شروع ہو رہا۔ کب سے شروع ہو رہا؟ 16 جون سے۔ موقع غنیمت ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھاؤ کہ اپنے گھر کی بچیوں کا یہاں داخلہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دو، جس کو نہیں بھی کرانا ہاتھ اٹھا کے ثواب تو حاصل کر لو، ہاتھ اٹھا کر ثواب حاصل کر لو۔ اور آپ تلقین بھی کرو کہ دیوبند کے مولانا گواہی دے کر گئے ہیں کہ اس مدرسے میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے، تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے، بہترین طریقے سے بچیوں کو سنوارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا، جلسہ چلتا رہے گا، چھوٹی موٹی دعا بھی کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جو تقریریں پیش کی ہیں میرے مولا، ان بچیوں کے کمالات کو قبول فرما دے اور ان کو
بہترین عالمہ بنا دے، حافظہ بنا دے، اور دینی اور عصری تعلیم کا ان کو سنگم اور مجموعہ بنا دے۔ الہ العالمین ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما لے، اور حافظ مسلم اور ان کے معاونین جو یہ ہمت کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا فلسطینی جو تیرے محبوب کے امتی ہیں اور آج دنیا میں اتنا ظلم ستم برداشت کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں دیکھا الہ العالمین، لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور اسرائیل ظالم و درندے کو کیفر کردار تک پہنچا دے، نیتن یاہو کی حکومت ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے ان کے لیے حلال رودی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان اپنی بچیوں کو بے پردہ اسکولوں اور کالجوں میں بھیج رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اور ان مدرسوں کی طرف رخ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہاں کالجوں کی بھی بہار ملے گی اور دین کی بھی بہار ملے گی۔ الہ العالمین اس نفع کے سودے کو چھوڑ کر غلط راہوں پہ جو پڑ رہے ہیں ان کو غلط راہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس اجلاس کو حد درجہ قبول فرما لے، اور یہ جب تک چلتا رہے الہ العالمین شان کے ساتھ اس اجلاس کو چلنے والا بنا، اور ہم سب لوگوں کو غور سے جو بچیوں کی تقریریں ہیں اسے سننے کی توفیق نصیب فرما۔ میری تقریر کے بعد ان لوگوں کو انشاءاللہ مزید احساس ہوگا کہ ان بچیوں کے اندر کتنے کمالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے کانوں سے سن کر ان بچیوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے جائیے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اجول بھوشیہ کی گارنٹی تو یاد رکھیے MHU انٹر کالج مجوارہ بابو گنج پرتاپ گڑھ، جہاں شکشا ہے وہاں اجالا ہے۔